ہمارے گھر میں شادی چل رہی ہے، جس کو جانا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ 4 دن تک اگر لاش کو رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ ہماری شادی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور ماں جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ وہ ماں جس نے یہ خواب سوچے تھے کہ میرے بیٹے بڑے ہوں گے، میں ان کی شادیاں کروں گی، پھر ان کے بچوں کو کھلاؤں گی اور میں دادی بنوں گی۔ جب 4 دن شادی کو گزر گئے اور اس کے بعد اولڈ ایج ہوم سے فون آیا کہ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، ہم نے سرد خانے میں رکھوایا ہوا ہے، آپ لینے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ایک خوبصورت ماں، ایک عظیم ماں، ماں وہ ہستی ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اولڈ ایج ہوم میں انتقال کر گئی ہے۔ جب بچوں نے اس کو گھر سے نکالا تو وہ اولڈ ایج ہوم میں رہنے لگی۔ کئی ایسے اولڈ ایج ہوم ہیں جہاں پہ ماؤں کی قدر کی جاتی ہے، جہاں پہ ان کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے جن کی وہ حقدار ہوتی ہیں۔ اور کئی جیسے میڈم ملیحہ، ان کا اولڈ ایج ہوم میں نے دیکھا تو ماؤں کو اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کو میک اپ کی چیزیں لا کے دینا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو اچھا کھانا دینا، ان کو اچھے بستر اور ان کی وہ کیئر کرنا جو کہ ان کے اپنے گھر والے، اپنے بچے جو ہیں نہیں کر سکتے۔ ماں کے 7 بچے ہیں اور سب سے بڑے بیٹے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور ماں جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ باقی 6 بچے بھی رکھ سکتے تھے لیکن نہیں، اگر بڑے نے نہیں رکھا تو ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ اس کو اولڈ ایج ہوم پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے چلی جاتی ہیں تو وہاں پہ ایک نیا ماحول، نئی اور مائیں اور کئی اور ماؤں کی دکھی سٹوریاں سن کر وہ اپنا دکھ بھی تھوڑا بھولنے لگتی ہیں، لیکن ماں وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی جو اولاد نے اس کے ساتھ کیا، کہ ماں جو تھی اس نے اپنے بچوں کو 7 بچوں کو پالا تقریباً۔ کس طریقے سے اس نے کام کر کے اپنے شوہر کا ہاتھ پٹا کر اس کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کو پالا۔ شوہر بھی زندہ ہے لیکن شوہر بھی دربدر ہے اور والدہ کو گھر سے نکال دیا گیا۔ جب وہ پہنچ گئی تو اپنا دکھ بھولنے لگی، لیکن اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جس طرح سے میرے والدین نے بچپن میں میرے پہ مہربانی کی تو ان پر اپنا رحم فرما۔ تو جب ماں انتقال کر گئی تو گھر والوں کو فون کیا گیا، کیونکہ جب بھی کوئی اولڈ ایج ہوم میں ماں یا والد کو چھوڑنے آتا ہے تو اس کا ڈیٹا لیا جاتا ہے کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بلکہ میڈم ملیحہ کہتی ہیں میں نے تو کئی لوگوں کو ڈانٹا اور کئی لوگ اپنی ماؤں کو 2-3 ماؤں کو گھر بھی بھجوا دیا کہ یہ آپ کی جنت ہے، جنتوں کو گھروں سے باہر مت نکالیں، ان کو اپنے پاس رکھیں۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو اپنی ماں کو لے گئے، لیکن یہ ماں جو تھی یہ کچھ عرصہ ہی رہی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب گھر میں فون ملایا گیا تو بچوں نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں شادی چل رہی ہے، جس کو جانا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ 4 دن تک اگر لاش کو رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ ہماری شادی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور ماں جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ وہ ماں جس نے یہ خواب سوچے تھے کہ میرے بیٹے بڑے ہوں گے، میں ان کی شادیاں کروں گی، پھر ان کے بچوں کو کھلاؤں گی اور میں دادی بنوں گی۔ بڑے خواب، بڑی خوشیاں دیکھتی ہیں ماں اور سوچتی بھی ان خوشیوں کے بارے میں، لیکن وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے وہ شہنائیاں بجا رہے ہیں، ہماری صبح برات جانی ہے، 4 دن کے بعد ہم اپنی والدہ کو وصول کر لیں گے۔ اگر 4 دن آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا کسی سرد خانے میں رکھوا سکتے ہیں تو رکھ لیں، ورنہ ان کو دفن کر دیں۔ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم شادی سے فراغت پائیں گے تو اس کے بعد بھی۔ جب ان کے رشتہ داروں سے جو ہے وہ رابطہ کیا گیا، کوئی بھی لاش لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب 4 دن شادی کو گزر گئے اور اس کے بعد اولڈ ایج ہوم سے فون آیا کہ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے، ہم نے سرد خانے میں رکھوایا ہوا ہے، آپ لینے آئیں گے؟ تو آگے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ ان کو دفن کر دیں، کیونکہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، تو یہ بھی دنیا سے چلی گئی، ان کا آخری وقت آ گیا تھا، ہم اس کو لینے نہیں آئیں گے۔ یہ سگی اولاد کے الفاظ تھے، جس پر اولڈ ایج ہوم والے بھی جو ہیں وہ بھی لرز گئے اور وہ بھی حیران ہو گئے کہ ایسی بھی اولاد دیکھی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مائیں جو ہیں انہوں نے اولڈ ایج ہوم کے اندر دم توڑا ہے، لائک عیدی، کئی ماؤں نے دم توڑ دیا اور ان کو کوئی لینے نہ آیا۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ہوتے ہوئے سب کے خاندان کے، وہ خاندان جس کو وہ جوڑ کے رکھتی ہے، وہ بچے جن کو وہ تکلیف سے پیدا کرتی ہے، وہ بچے جن کو وہ پالتی ہے، وہ بچے جن کو وہ پروان چڑھاتی ہے،
وہ بچے جن کی خاطر وہ شوہر سے ڈائیورس اگر ہو جاتی ہے یا شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی، تو وہ بچے عدالت کے تھرو بھی جا کر لے لیتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گی، اور وہ شوہر کو آزاد کر دیتی ہے، ان بچوں کے سہارے اپنی زندگی بسر کر دیتی ہے، اپنی جوانی لٹا دیتی ہے ان بچوں کے اوپر۔ وہی بچے ایک دن بڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں اور آپ اولڈ ایج ہوم میں چلے جائیں، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ سوچیں اگر اولڈ ایج ہوم نہ ہوتے تو یہ مائیں کہاں جاتی؟ سڑک کے اوپر رل جاتی، سڑک کے اوپر اپنا دم توڑ دیتی۔ اسی لیے ماں دا ویڑا بننے جا رہا ہے۔ ماں دا ویڑا جو ہے اس میں احساس ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی ٹھکرا دیا تھا اور وہ اس کے قریب سے بھی نہیں گزر پائیں گے، اور ان ماؤں کو احساس ہوگا کہ یہ ویڑا تو میرا ہی تھا، اس ویڑے میں تو میں رہا کرتی تھی۔ اس کو بالکل ویسا ہی ٹچ دیں گے ہم، اور اس کو ویسا ہی اس کے اندر اینٹ بھی لگا دی گئی ہے، اور اس کو دروازہ بھی وہی پرانا ماں دے ویڑے والا لکڑی والا ہی لگایا ہے، تاکہ مائیں جو ہیں وہاں پہ آ کر سکون سے رہیں۔ ہاسپٹل کے بالکل ساتھ بنایا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کسی ماں کو کوئی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً سے اس کو اکوموڈیٹ کر لیا جائے۔ تو اسی لیے ماں دے ویڑے کا ڈاکٹر اسمارا نے سوچا، اور ساتھ مل کر ہم نے جو ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا۔ ملک اصغر صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ایک اور 5 مرلے کا پلاٹ ان ماؤں کے نام کیا جو در بدر ہیں اور جو منتظر ہیں، جو آنکھیں خاموش آنکھیں، جو اداس آنکھیں منتظر ہیں، اور دل ان کا دھڑک رہا ہے، جن کو کوئی لینے نہیں آیا۔ آپ نے دیکھا ایک 100 سال کی ماں کا میں نے پوڈ کاسٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ میرے منہ کے اوپر تھپڑ مارے گئے، میری کمر کے اوپر مارا گیا، اور مجھے کہا کہ جائیں کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائیں، آپ کی اس جگہ کو کوئی ضرورت نہیں، اور اس کا سارا سامان بھی بیچ دیا گیا۔ کاش بچے ہوتے تو شاید بچوں کے اوپر بڑا مان ہوتا ہے، لیکن جب مان ٹوٹتا ہے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کسی سے بھی مان لگانا نہیں چاہیے، کیونکہ مان جو ہے جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ بکھر جاتے ہیں، اور بکھرے ہوئے کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں گھاؤ جب زیادہ گہرے ہو جائیں تو ان میں اور بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کو وقت سے پہلے خود ہی مرہم لگا لینا چاہیے، اور اپنوں کے دیے ہوئے زخم جو ہے وہ کبھی نہیں بھولتے، وہ باتیں کبھی نہیں بھولتی۔ اس لیے یہی کہوں گی کہ اپنی ماؤں کی قدر کریں، ان کو اف تک نہ کہیں، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، وہ کچھ بھی کہیں بھول جائیں، کیونکہ وہ ہمارے والدین ہیں، وہ جیسا بھی سلوک کریں وہ سارا آنکھوں پہ ہے۔ ہم ان کے بچے ہیں، اور ہمیں جو ہے آگے سے اف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ غلط بات ہے کہ آپ والدین کو کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ ان کے بال جو سفید ہوتے ہیں وہ دھوپ میں نہیں، تجربے کے ساتھ، عمر کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، وہ بزرگی میں آتے ہیں، رب ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو اپنے ماں کو ناراض نہ کریں، کیونکہ آپ کی ماں ناراض ہے تو آپ کا رب ناراض ہو جائے گا۔ اور جتنی بھی مائیں اولڈ ایج ہوم میں پڑی ہیں، اگر ان کا پیارا کوئی بیٹی، بیٹا یا کوئی بہو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، تو خدا را ان کو گھر میں لے آئیں، کیونکہ پھر ماں چلی جائے گی تو آپ کو معافی کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔